الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحیم۔ وقال اركبوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم سوار ہو جاؤ فیہا، اس کشتی میں، تم سوار ہو جاؤ اس کشتی میں۔ فیہا کے بعد معذوف ہے قائلین، قائلین کہ تم یہ کہتے ہوئے، یہ پڑھتے ہوئے کہ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیں اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لے، اللہ ان کو نجات دے گا، اور جتنے باقی پیچھے رہ جائیں گے اللہ ان سب کو غرق کر دے گا۔ جب یہ کشتی تیار ہو گئی، اب حکم ہوا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن سوار ہوں گے یہ پڑھتے ہوئے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو اس ذات کے نام سے شروع ہے کہ اسی کے ذریعے اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کشتی کو ہمارے تابع کر دیا، اور اللہ کے حکم سے اس کشتی میں پانی داخل نہیں ہو رہا، ورنہ آپ دیکھیں سمندر کی اتنی بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں گویا پہاڑوں کی طرح، سمندر کا پانی اتنا گہرا ہوتا ہے، اللہ چاہے تو پانی کو اندر لے کر آئے اور کشتی وہیں ڈوب جائے، کوئی بھی باقی نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کی موجوں کو لگام دیتا ہے اور ہماری تنکے جیسی کشتیوں کو پہاڑوں جیسی موجوں میں اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس لیے کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا یہ صرف اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع اور مسخر کر دیا۔ دیکھیں اللہ نے مسخر کر دیا، اب اونٹ کی سواری ہے، گھوڑے کی سواری ہے، خچر کی سواری ہے، اگر یہ جانور بدک جائیں ہماری کیا مجال ہے ان پر سواروں؟ اب اونٹوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے آگے اس کو ہنکا کے لے کے جا رہا ہے، حالانکہ اونٹ اپنا پاؤں اس پہ رکھ دے تو وہ اٹھ نہیں سکے گا، لیکن اللہ نے جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا تو یہ سرکشی نہیں کرتے۔ گدھے کو دیکھو کتنا ٹنوں ٹن سامان اٹھا رہا ہے، کبھی سرکشی نہیں کرتا، بھوکا بھی رکھتے ہیں پھر بھی وہ چل رہا ہوتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، چلتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ان سب جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو یہاں بھی فرمایا شروع اس اللہ کے نام سے کہ جس کی حکم سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ ہر کام کو شروع کرتے تھے بتوں کے نام کے ساتھ، وہ پڑھتے تھے بسم اللہ اللات والعزیٰ، کہ شروع لات کے نام سے، عزیٰ کے نام سے، اس لیے مسلمان کو حکم دیا شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ مجریہا یہ باب ضربہ سے مصدر میمی ہے، باب ضربہ سے مصدر میمی ہے، ومرساہا یہ باب افعال سے مصدر میمی ہے، باب افعال سے مصدر میمی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا میں بسم اللہ مبتدا ہے اور مجریہا و مرساہا معطوف علیہ مل کر اس کے لیے خبر ہے، تو ترکیب کے اعتبار سے یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے، اور باقی صرفی لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ پہلا باب ضربہ سے مصدر میمی ہے اور دوسرا باب افعال سے مصدر میمی ہے۔ یقیناً میرا رب بخشنے والا ہے، یعنی جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن، پس وہ کشتی چل رہی تھی انہیں لے کر ایسی موجوں میں، یہ ضمیر کا مرجع فلک ہے، وہ کشتی چل رہی تھی بہم انہیں لے کر، انہیں لے کر، تجری کے صلے میں با ہے اس لیے ترجمہ کریں گے انہیں لے کر، وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں میں، کل جبال جو
پہاڑوں کی مانند تھی، پہاڑوں کی مانند تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، ابن کے نیچے کنعان، کس بیٹے کو؟ کنعان، اس کو پکارا۔ نوح کے نیچے لکھیں بطور آخری دعوت کے، بطور آخری دعوت کے، آخری مرتبہ دعوت دینے کے لیے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، درا حالے کہ وہ ایک کنارے پر تھا، وہ ایک کنارے پر تھا۔ یا بنی ارکب معنا، پیارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تم مت ہو جاؤ کافروں کے ساتھ۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس بیٹے نے کہا کہ میں پناہ لیتا ہوں پہاڑ کی طرف، کہ میں پناہ لوں گا پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے آج کے دن کوئی بچانے والا اللہ کے حکم سے، نہیں ہے آج کے دن کوئی بچانے والا اللہ کے حکم سے، الا من رحم، مگر وہ شخص جس پہ اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج، پس ان دونوں کے درمیان میں موج حائل ہو گئی۔ کن دونوں میں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹے، گفتگو ہو رہی تھی، اچانک موج درمیان میں حائل ہوئی۔ فکان من المغرقین، پس وہ ہو گیا غرق شدہ لوگوں میں سے۔ فکانا نیچے لکھیں بمانے سارا، پس وہ ہو گیا من المغرقین، غرق شدہ لوگوں میں سے، یعنی وہ نوح علیہ السلام کے سامنے ہی پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ دیکھیں یہاں پر جب وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی تو موجیں اتنی بلند تھی جس طرح کے پہاڑ ہیں، اتنی موجیں بلند تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کنعان کو آخری دفعہ پھر دعوت دی۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ماقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو ایمان لے کر آئے ان کو لے کر چلو، اور جن پر اللہ کا فیصلہ عذاب کا ثابت ہو گیا ہے تو ان پر عذاب آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کیوں اس کے لیے دعا کی اور بیٹے کو کیوں دعوت دی؟ حالانکہ پہلے تو بات ہو گئی کہ جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ان پر عذاب آنا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا بطور آخری دعوت کے، بطور آخری دعوت کے۔ نوح علیہ السلام نے آخری دعوت کے طور پر پکارا کہ اب دیکھو پانی آ گیا، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، سمندر کی موجیں سامنے ہیں، تو ان قریب ہے کہیں تم غرق ہو جاؤ گے، ایمان لے کر آ جاؤ، کہ شاید ابھی یہ ایمان لے آئے، تو اس لیے آخری دعوت کے طور پر انہیں دعوت دے دی۔ یا نمبر 2، یہ جو بیٹا تھا یہ منافق قسم کا تھا، ظاہری طور پر کہتا تھا میں ایمان لایا ہوں، اور ظاہر میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتا، لیکن حقیقت میں یہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اب اس کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پیارے بیٹے تو ہمارے ساتھ ہو جا، یعنی جب تو ایمان کا دعوت تو نے کی ہے تو کشتی میں سوار ہو جا، پانی سے بچ نہیں سکے گا۔ اس نے آگے سے کہا میں تو بچ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ نہیں تھا، اس نے اپنے اوپر نفاق کی چادر ڈالی ہوئی تھی، اس لیے وہ سمجھے کہ شاید یہ مسلمان ہے، تو اس لیے ان کو دعوت دے دی۔ تو میں نے پہلی بات عرض کی تھی بطور آخری دعوت کی، اور دوسری بات عرض کی کہ اسے دعوت کیوں دی، کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اس لیے انہوں نے دعوت دے دی کہ اگر تم مسلمان ہے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ یا نمبر 3، نوح علیہ السلام نے اس لیے دعوت دے دی کہ اللہ کا حکم تو تھا کہ کفار پر عذاب آئے گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ ہم آپ کے اہل کو بچائیں گے، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ۔ تو نوح علیہ السلام سمجھے کہ اہل میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، کہ اللہ جب اہل کو بچائے گا تو میرے اہل میں ان کے 3 بیٹوں نے تو ایمان لایا تھا، سام، حام، یافس، سام، حام، یافس، ان تینوں نے ایمان لایا تھا، وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن یہ جو چوتھا تھا کنعان، اس نے ایمان نہیں لایا تھا اور بیوی نے ایمان نہیں لایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ جب اہلک کی صراحت ہے کہ
ان کو اللہ محفوظ کرے گا تو یہ بھی میرے اہل میں سے ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے، اور اہل وہ ہوتے ہیں جن کا عمل صالح ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اس لیے دعا کر دی۔ بات سمجھیے، میں نے 3 گزارشات عرض کر دی۔ پہلی بات عرض کی کہ بطور آخری دعوت کے، یہ نمبر 2 یہ منافق قسم کا تھا، اس لیے وہ سمجھے شاید یہ مومن ہے، تب ان کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یا اہل کے لیے استثناء تھا کہ اللہ ان کو بچائے گا، تو اس لیے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے۔ تو آگے اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، درا حال کہ وہ ایک کنارے پر تھا۔ معزل اس میں ظرف ہے، معزل اس میں ظرف ہے، کہاں اے میرے پیارے بیٹے۔ دیکھیں کتنی محبت سے پکارا۔ والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو باوجود یہ کہ یہ بیٹا اپنی زندگی کفر پہ گزار رہا تھا، پھر بھی نوح علیہ السلام نے بڑی محبت سے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دعوت جب بھی دی جائے گی محبت اور شفقت سے۔ اب یہ نہیں کسی کو دعوت دیں تو کہ وہ شرابی، وہ فاسق، وہ بے نمازی۔ جب دعوت دیں گے تو اس کو بڑے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ دنیا میں فرعون سے بڑا کافر کوئی نہیں آیا، اور اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پیغمبروں سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو جا کر دعوت دو، اور قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور جا کر نرمی سے بات کرو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون سے بات کس سے کرو؟ نرمی سے کرو۔ تو جب فرعون کو دعوت نرمی سے دیں گے تو آج کا مسلمان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، فرعون سے جیسا تو معاذ اللہ نہیں ہے۔ فرعون نے تو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، تو آج کا مسلمان فرعون سے زیادہ گناہ گار نہیں، اور ہمارا مقام یا ہماری حیثیت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ بات کرنی ہے نرمی کے ساتھ، تو یہاں بھی دیکھیں انہوں نے نرمی سے کہا یا بنیا، پیارے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور مت ہو جاؤ تم کافروں کے ساتھ۔ لیکن بیٹے نے آگے سے کہا سآوی الی جبل، کہ میں تو پناہ لے لیتا ہوں پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا۔ دیکھیں باطل پر جو بھی ہو وہ ہمیشہ سہارا اسباب کا لیتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے وہ سہارا مسبب الاسباب کا لیتا ہے۔ کافر جو بھی ہوگا وہ سہارا کس کا لے گا؟ اسباب کا۔ تو اس نے سبب کا سہارا لیے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ مومن کا ہمیشہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا، دونوں فرماتے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اس نے پہاڑ کو ذریعہ بنایا، اور اسی پہاڑ میں پانی آیا اور یہ ڈوب کر مر گیا۔ اور اس نے کہا یعصمنی من الماء، قرآن کا کہ یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا دے گا۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تمہیں عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، الا من رحم، مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہ جس پہ رحم کرے وہ بچے گا، اور اللہ کس پہ رحم کرے گا؟ مومنین پر۔ آج عذاب سے وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کرے، اور اللہ اب رحم کس پہ کرے گا؟ ایمان والوں پہ رحم کرے گا، اب کفار پہ رحم نہیں ہے۔ بس یہ گفتگو چل رہی تھی وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، اور یہ ہو گیا غرق شدہ لوگوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ اگر ایمان نہیں ہے تو باپ بھی بیٹے کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر ہیں، اللہ کا عذاب آیا، آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا، تو نبی مختار کل نہیں، ہر اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اب جب سارے غرق ہو گئے کوئی باقی نہ رہا، تو پانی بہت زیادہ تھا، آسمانوں سے بھی پانی خوب برسا، زمین سے بھی پانی خوب نکلا، اور چشمے ہی چشمے، پانی ہی پانی۔ اب اللہ نے پانی کو حکم دیا
وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو نگل لے اپنا پانی، تو نگل لے اپنا پانی، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تو تھم جا، اقلعی تو تھم جا برسنے سے، تھم جا ٹھہر جا برسنے سے، وغیض الماء، اور کم کر دیا گیا پانی، کم کر دیا گیا پانی، وقضی الامر، تمام کر دیا گیا ان کا کام، تمام مکمل، تمام کر دیا گیا ان کا کام، کن کا؟ بریکٹ میں کفار کا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور دوری ہے ظالم قوم کے لیے، دوری ہے اللہ کی رحمت سے، دوری ہے ظالم قوموں کے لیے۔ دیکھیں یہاں فرمایا جب پانی خوب برسا اور یہ سارے لوگ غرق ہو گئے تو وقیلا، قیلا کے نیچے لکھے بعد غرق الکفار، بعد غرق الکفار، کفار کے غرق ہونے کے بعد اللہ نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو نگل لے اپنا پانی، زمین کو کہا تو نگل لے اپنا پانی، تو جتنا پانی زمین پر تھا وہ سب پانی زمین نے اپنے اندر جذب کر دیا۔ آسمان سے کہا کہ اے آسمان تو تھم جا برسنے سے، اور پانی نہ برسا تو آسمان سے بارش رک گئی۔ وغیض الماء، اور کم کر دیا گیا پانی، یعنی جتنا پانی تھا اب وہ اللہ نے وہ پانی نہروں کی صورت میں، چشموں میں، دریاؤں کی صورت میں کر دیا، یعنی پانی ایک جگہ بطور دریا کے جمع ہو گیا، بطور چشموں اور نہروں کے جمع ہو گیا، زمین بالکل صاف ہو گئی۔ وقضی الامر، اور معاملہ تمام کر دیا گیا، یعنی فیصلہ پورا ہو گیا اور اب کوئی ان میں سے باقی نہ بچا۔ واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جا ٹھہری جودی پہاڑ پر، یہ پہاڑ کا نام ہے، جودی پہاڑ کا نام ہے، تو لکھے جبل فی الموصل، یہ شہر کا نام ہے، اس شہر کے اندر جودی ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر کشتی جا ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دوری ہے، بعدن دوری ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیں ایک لفظ ہے قیل یا ارض ابلعی، ابلعی یہ باب فتحہ سے فعل امر ہے، باب فتحہ سے فعل امر ہے، اور اقلعی یہ باب افعال سے فعل امر ہے، اور غیظہ یہ باب ضربہ سے فعل ماضی مجہول ہے، باب ضربہ سے فعل ماضی مجہول ہے۔ یہاں پر یہ سآوی جو اوپر گزرا نا، اس پہ بھی لکھ لینا، یہ سآوی باب ضربہ سے فعل مضارع ہے، سآوی باب ضربہ سے فعل مضارع ہے، اور سین فعل مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آیا ہے۔ سآوی میں یہ باب ضربہ سے فعل مضارع ہے، اور سین فعل مضارع کو مستقبل کے قریب کرنے کے لیے آیا کہ سآوی کے عن قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا، تو یہ مستقبل قریب کے معنی کے لیے کہ جیسے پانی آئے گا میں ٹھکانہ پکڑ لوں گا۔ تو بہرحال یہاں پر میں نے یہ صیغے عرض کر دیے، تو پہلا والا ہے ابلعی باب فتحہ سے فعل امر، اور اقلعی باب افعال سے فعل امر، اور غیظہ باب ضربہ سے فعل ماضی مجہول۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اللہ نے زمین کو خطاب کیا کہ زمین تو پانی کو نگل لے، آسمان تو تھم جا، تو ان کو خطاب کیسے ہوا؟ یہ تو بے جان چیزیں، خطاب ہوتا ہے جاندار چیزوں کو، ذی روح چیزوں کو۔ تو جواب یہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے تمام ذی روح ہیں، اور
ساری کائنات اللہ کے امر کے تابع ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی حیثیت سے واقف نہیں ہیں۔ سب اللہ کے حکم کو سمجھتے ہیں اور اللہ رب العزت جو حکم دے اور سب اس کی تابعداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قرآن کریم میں بھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو ہر چیز میں زمین اور آسمان بھی شامل ہے، تو یہ سب اللہ کے سامنے تابع ہیں۔ تو اللہ نے جو حکم دیا تو انہوں نے فوراً اس حکم کو پورا کیا۔ یعنی ہمارے اعتبار سے یہ بے جان ہے، لیکن رب کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے سب فرما بردار اور اطاعت گزار ہیں۔ تو اس لیے آسمان بھی تھم گیا اور زمین نے بھی پانی کو نگل دیا۔ یہ آیت قرآن کریم کی بڑی فصیح اور بلیغ آیت ہے۔ ایک عیسائی شخص گزرا تھا ابن مقنع، اور بعض تفاسیر میں نام ابن مقفع ہے۔ اس نے کہا تھا میں قرآن کریم کا مثل لے کر آؤں گا، تو یہ قرآن کریم کے مثل لکھتا، پھر جب قرآن سے موازنہ کرنے لگتا تو صفحات پھاڑ لیتا کہ یہ تو قرآن کے مثل نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور ایک بچہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور باہر آواز آ رہی تھی۔ اس نے جو سنا تو پھر آواز دی بچے سے دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ آیت پڑھی۔ اس نے کہا قرآن کی ایک آیت میں اتنی بلاغت ہے، پورے قرآن میں کتنی بلاغت ہوگی؟ تو اس نے ایک آیت کو سن کر اپنے ارادے سے باز آ گیا اور کہا یہ مذہب سچا مذہب ہے، قرآن برحق کتاب ہے۔ اس ایک آیت میں علم معانی، علم بیان، علم بدیع تینوں قسمیں موجود ہیں۔ پورا فن بلاغت اس میں ہے، اور اس کی تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں کی ہے۔ تو چونکہ اگر وہ میں بیان کروں آپ کو سمجھ آئے گا نہیں، آپ نے اس ٹائم بلاغت نہیں پڑھی، مکمل اصطلاحات سے آپ واقف نہیں ہو، اس لیے شاید اس کے بیان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر جب آپ بلاغت کا فن پورا پڑھ لیں گے، اس کے بعد اگر آپ پڑھیں گے روح المعانی میں اس آیت کی ذیل میں، تو آپ کو فن بلاغت سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی بڑی فصیح اور بلیغ آیت ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، التجائے نوح بطور حسرت، التجائے نوح بطور حسرت۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے التجا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب یقیناً یہ میرا بیٹا یہ تو میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً آپ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور اے اللہ آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف سے فیصلہ کرنے والے۔ احکم فیصلہ کرنے والے، حاکمین بھی کہتے ہیں فیصلہ کرنے والوں کو، تو مراد آپ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ انصاف سے فیصلہ کرنے والے آپ ہو۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ برحق ہے، یعنی آپ نے فرمایا تھا اللہ نے کہ ہم آپ کے اہل کو چھوڑیں گے، تو یا اللہ یہ بھی میرے اہل میں سے میرا بیٹا ہے تو اس کو بھی نجات مل جاتی۔ آپ کا فیصلہ تو برحق ہے، یعنی جو آپ کہو گے ہوگا وہی، لیکن میری ایک التجا ہے بطور باپ کی، میری ایک حسرت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرے بیٹے کو بھی نجات مل جائے۔ قال یا نوح، جواب ربانی، جواب ربانی، اللہ رب العزت نے جواب دیا اے نوح انہ لیس من اہلک، یقیناً یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، اس نے برے عمل میں زندگی گزاری۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ مت سوال کرو اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یقیناً میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نہ ہو جاؤ انجانوں میں سے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نہ ہو جاؤ انجانوں میں سے، انجان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اعوذک ان تکون، یقیناً میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نہ ہو جاؤ، ان تکون لئلا تکون، کہ آپ نہ ہو جاؤ من الجاہلین، انجانوں میں سے، انجانوں میں سے، ناواقف لوگوں میں سے آپ نہ ہو جاؤ۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے نوح یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے،
اور وجہ یہ کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں جو کام آتا ہے وہ نسب نہیں عمل کام آتا ہے۔ اللہ کے ہاں نسب نہیں بلکہ عمل کام آتا ہے۔ یہاں بیٹا ہے، قریبی رشتہ ہے، لیکن عمل ٹھیک نہیں ہے، پانی میں غرق ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے آزر، لیکن ایمان نہیں لایا تو وہ باپ جہنم میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو طالب، ایمان نہیں لایا تو اب اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز کیا ہے؟ اعمال ہیں، یعنی رشتوں کا کوئی پاس نہیں ہے۔ اب ابو لہب حضور کا چچا لگ رہا ہے رشتے میں، لیکن ایمان لے کر نہیں آیا، تو قرآن کریم نے کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کا مال اور اولاد اس کو کوئی کام نہ آیا۔ اور حضرت بلال حبشی ایمان لے کر آئے تو اللہ نے مقام دیا کہ آپ نے فرمایا میں نے اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے سے آگے محسوس کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے۔ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں۔ اس لیے بیٹا اگر اہل ہو اسے نائب بنانا چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے مدارس میں، مساجد میں، کسی بڑے عہدے پر بیٹا نااہل ہوتا ہے، اسے مؤتمم بنا دیا اور اسے امام بنا دیا، اس کو تمام عہدے سپرد کر دیے گئے، حالانکہ اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوتیں، ایمان اور تقوی کے اعتبار سے کمزوری ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، اور اس کی زندگی لایانی کاموں میں، شہوات میں گزر رہی ہے، تو ایسوں کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے جو اہل ہو اس کو آگے لاؤ۔ اب یہ جو ایک بات چل گئی کہ بس باپ ہے تو اس نے سمجھ لیا مسجد میری ہے تو میرے بعد میرا بیٹا ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، یہ وقف جگہیں ہوتی ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ کوئی مسجدوں کا، مدرسوں کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ وقف ہے، ان کا اللہ مالک ہے، جو اہل ہے اس کو آگے کرو، چاہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اسی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب نااہل لوگ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت لے لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے، اور جب خیانت شروع ہو جاتی ہیں تو پھر تعاون بند ہو جاتا ہے، لوگوں کا رخ پھر جاتا ہے، پھر مسائل، مشکلات اور مصائب سے انسان دوچار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات ہے کہ کوئی بھی عہدہ ہے اسے دیا جائے جو اس عہدے کا اہل ہو۔ بس آپ مت سوال کیجئے اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں مت پوچھو۔ یقیناً اللہ فرماتا ہے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ انجانوں میں سے، نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی بیٹا کافر ہو پھر اس کے لیے مغفرت کا سوال کرنا، یہ تو جہالت کی بات ہے، مغفرت تو ایمان والوں کی ہے، ایسا سوال آپ نہ کرو۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام نے فوراً قال ربی، معذرت نوح، اے میرے رب یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں سوال کروں ما لیس لی بہ علم، جس چیز کا مجھے علم نہ ہو، یعنی اے اللہ میں دوبارہ تجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے میرا گناہ معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے فوراً معذرت کر دی، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک عادت رہی ہے کہ یہ کبھی غلطی پہ ڈٹتے نہیں تھے، کوئی اگر خطا ہو بھی گئی فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیتے تھے۔ تو دیکھیں انہوں نے فوراً اپنی بات سے رجوع کر دیا کہ یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو اپنی بات پہ اڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور خطا ہو جائے فوراً رجوع کر دینا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جیسے بات ہوئی فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ حضرت آدم نے بھی، حضرت حوا نے بھی، کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارے گناہ معاف نہ کر دیے، تو یقیناً ہم تو نادان لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیں انہوں نے فوراً کیا مانگی؟ اللہ سے دعا مانگی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا نے فرمایا تھا ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، یا اللہ تو نے ہمیں معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو فوراً اپنی بات سے رجوع کیا۔ بعض طلبہ میں یہ بات ہوتی ہے غلطی ہو جائے استاد کے بھی دیں تو وہ اپنی غلطی پہ دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہیں گویا استاذ غلط ہے۔
والد غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں، اپنی غلط بات پر دلیل نہ دیں، غلطی ہو گئی مانیں، غلطی ہو گئی استاد جی آئندہ نہیں کروں گا۔ جو غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے استاد کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، کیونکہ غلطی پہ ڈٹنا گویا استاد کو جھوٹا کہنا۔ تو غلطی اگر بالفرض نہیں بھی ہوئی، آپ استاد کی صداقت تسلیم کریں، آئندہ انشاءاللہ آپ کو استاد جی موقع نہیں ملے گا، دوبارہ حرکت نہیں کروں گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کا صلحاء کا یہی طریقہ رہا ہے، کوئی بات خطا ہو جاتی تھی فوراً رجوع کرتے تھے، رجوع سے عزت کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے، اور غلطی پہ ڈٹنے سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جو بھی جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو بھی اکڑ جاتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ دیکھیں پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اگر کوئی بلندی پہ چڑھے الف کی طرح سیدھا ہو کے چڑھے نہیں چڑھ سکے گا، پہاڑ پہ چڑھے گا تو جھکنا پڑے گا۔ درخت پہ پھل آتے ہیں تو وہ درخت کی شاخیں جھک جاتی، اور لوگ پتھر بھی اس پہ مارتے ہیں جس پہ پھل ہوتا ہے۔ جس پہ پھل نہ ہو اور وہ درخت بالکل خالی ہو تو اس پہ پتھر مار کر کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے زیادہ تکلیفیں اور آزمائشیں بھی انہی پر آتی ہیں جو پھلدار ہوتے ہیں، صاحب علم اور صاحب عمل والے لوگ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے تغفر لی، اس کے نیچے لکھیں گزشتہ، یا اللہ میرے گزشتہ گناہ معاف کر دے، وترحمنی آئندہ، یا اللہ تو آئندہ کے لیے میرے اوپر رحم کر دے، ورنہ میں تو گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں یہاں فرمایا ورنہ میں خسارے میں ہوں گا، تو خسارہ وہ نہیں جو مال کا ہو، خسارہ وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے ہو۔ دنیا کا خسارہ خسارہ نہیں، آخرت کا خسارہ خسارہ ہے۔ دنیا کا خسارہ خسارہ نہیں ہے بلکہ آخرت کا خسارہ خسارہ ہے۔ چونکہ ہماری مادیت پہ نگاہ ہے، اس لیے مال میں نقصان ہو جائے سب آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھئی حضرت کتنا نقصان ہو گیا، کیسے نقصان ہو گیا، لیکن نماز چھوٹ جائے کوئی تعزیت کرنے آتا ہے؟ احیاء علوم الدین میں ایک بزرگ فرمانے لگے، کہا کہ مال میں نقصان ہو گیا، 20 آدمی میرے پاس آئے تعزیت کرنے لگے، حضرت آپ کا نقصان ہو گیا۔ کہا فرض نماز چھوٹ گئی مجھ سے اور کوئی میرے پاس تعزیت کرنے نہیں آیا۔ تو ہم دنیا کے خسارے کو خسارہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں آخرت کا خسارہ ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، خاتمہ قصہ، قصے کا اختتام ہے، اے نوح تو اتر جا سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، اے نوح تو اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیک اور برکتیں ہوں گی تجھ پر، وعلی امم اور جماعتوں پر، اور جماعتوں پر، ممن معک ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، اور جماعتوں پر ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور کچھ جماعتیں ہوں گی کہ عن قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے، عن قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ دیکھیں یہاں قیل یا نوح اہبط، اور ہم نے کہا اے نوح تو اتر جا، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، اے نوح تو اتر جا سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیک اور برکتیں ہوں تجھ پر، وعلی امم اور جماعتوں پر، ممن معک جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ جماعتیں ہوں گی، سنمتعہم عن قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، کچھ جماعتیں ہوں گی عن قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا اور پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ دیکھیں یا نوح علیہ السلام سے فرمایا اب آپ کشتی سے اتر جاؤ، تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی تھی، تو اب یہ سب کشتی سے اترے، فرمایا سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، یعنی اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا، باوجود یہ کہ اتنا طوفان آیا، اتنی بارشیں ہوئیں، اتنا سیلاب آیا، لیکن اللہ نے آپ کی کشتی کو سلامتی کے ساتھ رکھا، وبرکات علیک اور اللہ کی آپ پر بہت زیادہ برکتیں ہیں، وعلی امم اور ان جماعتوں پر بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔
جو جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں اللہ نے ان پر بھی برکت کی، یعنی جو لوگ، جو افراد، جو 80 آدمی کشتی میں سوار تھے ایمان والے، اللہ نے ان پر بھی کیا کی ہیں؟ برکتیں کی ہیں۔ ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور وہ جماعتیں، اور کچھ وہ جماعتیں کہ ان قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے۔ تو اس کے نیچے یہ تذکرہ ہے ان کفار کا جن کو آگے ہدایت کی دولت ملنی تھی، جن کفار کو آگے ہدایت ملنی تھی، ایمان لانا تھا، تو ان جماعتوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ ان قریب ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے، یعنی مستقبل میں بعض لوگوں کو ایمان کی توفیق ہو جائے گی۔ تو کچھ جماعتیں ایسی ہیں سنمتعہم، عن قریب ہم انہیں فائدہ دیں گے۔ تو یہ حال کس کا ہے؟ حال کفار، یعنی بعض جماعتیں جو ایمان نہیں لائیں لیکن بعد میں آنے والے لوگوں میں وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ جو غرق ہو گئے یہ تو تباہ ہو گئے، بعد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی نسلوں میں وہ ایمان لے کر آئیں گے، ہم انہیں فائدہ دیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے عذاب۔ اب یہ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ ہم آنے والے جماعتوں میں سے بعض کو ہدایت دیں گے، جو نہیں مانیں گے ان کو عذاب دیں گے۔ یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کچھ جماعتوں کو ہم فائدہ دیں گے، یعنی دنیا کا فائدہ دیں گے، دنیا میں مال اور دولت اور پیسہ اور ان کی خواہشات یہ ہم دیں گے، لیکن آخرت میں دردناک عذاب دیں گے۔ تو دنیا میں تو ہم ان کو نفع دے رہے ہیں، ان کی ضرورت کا سامان ان کو فراہم کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں پھر عذاب بھی دیں گے۔ تو یہ گویا پھر کفار کا حال ہوگا کہ جن کو اللہ نے دنیا میں ناز و نعمت دی لیکن آخرت میں وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ممم، یہ ممم میں جو پہلا والا من ہے یہ بیانیہ ہے، دوسرا من موصولہ ہے۔ ممم میں پہلا والا من بیانیہ ہے اور دوسرا والا من موصولہ ہے، تو دونوں کو ملا کر ہو گیا من۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو معنی کیا ہوا؟ اے نوح تو اتر جا سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہوگی اور ان جماعتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی وہ جماعتیں جو تیرے ساتھ ایمان لے کر آئیں ہم ان پہ برکت کریں گے، اور وہ جماعتیں جو کفار کی ہیں ہم انہیں نفع دیں گے لیکن پھر ہم انہیں بھی دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ تلک من انباء الغیب، نفی علم غیب، نفی علم غیب۔ تلک کے نیچے قصہ نوح، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحیہا الیک، جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف، جو ہم نے وحی کی ہیں آپ کی طرف۔ ما کنت تعلمها انت، اور آپ نہیں تھے کہ آپ جانو اس کو، ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے۔ ھذا کے نیچے وحی، وحی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس آپ صبر کیجئے، بریکٹ میں تسلی رکھیے، یقیناً بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے، یقیناً بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ دیکھیں یہاں فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ واقعہ غیب کی باتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا قصہ غیب کی بات ہے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے اور ہم نے آپ کو یہ پورا تفصیلی واقعہ سنا دیا، تو یہ غیب کی بات ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ آپ صبر کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا تو ہم نے ان کے دشمنوں کو، کافروں کو غرق کر دیا، آپ بھی صبر کرو، آپ کے دشمن بھی ایک وقت آئے گا تباہ و برباد ہوں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے صریح الفاظ میں فرمایا ما کنت تعلمها، آپ نہیں جانتے تھے اس کو۔ تو جب آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ نفی کس کی ہے؟ علم غیب کی۔ تو نفی علم غیب ہے کہ علم غیب صرف کس کا خاصہ؟ اللہ کا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، صرف اللہ جانتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ اور آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے، یعنی وحی سے آپ کو پتہ چلا، تو آپ صبر کرو، تسلی رکھو۔ یہاں اوپر ایک صیغہ گزرا ہے سنمتعہم، اس کے بارے میں لکھ لو، سنمتعہم یہ باب تفعیل سے فعل مضارع ہے،
सनुमत्तिउ बाब तफ़ईल से फ़ेल मुज़ारे है, और ये सीन फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल करीब के साथ ख़ास करने के लिए, बाब तफ़ईल से फ़ेल मुज़ारे है और ये सीन फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल करीब के साथ ख़ास करने के लिए कि अन करीब, यानी इस मामले में दूरी नहीं होगी, अन करीब हम इन्हें नफ़ा देंगे और फिर हम इनको दर्दनाक अज़ाब पहुँचाएँगे। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, दूसरा क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लिक़, दूसरा क़िस्सा पहले दावे से मुताल्लिक़। देखें, पहला दावा माक़बल में गुज़रा था कि तुम सिर्फ़ इबादत करो अल्लाह की, दावा था ना अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह, तो उसमें पहला क़िस्सा था नूह अलैहिस्सलाम का, और अब ये दूसरा क़िस्सा है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का। व इला आदिन से पहले अरसलना इला आदिन, और हमने भेजा कौम आद की तरफ अख़ाहुम हूदा, उनके भाई हूद को, कौम आद की तरफ हमने भेजा उनके भाई हूद को। तो नीचे लिखें मुराद इससे नोई भाई या नसबी भाई है, नोई या नसबी, यानी इशारा किया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इसी कौम आद में से थे, इसी कौम आद में से हमने इनका भाई बनाकर भेजा जिसे हमने पैगंबर बनाया, यानी वो इन्हीं के नसब में से था। उनका और इनका नसब क्या था? एक था, या नौ एक थी, नौ एक है, इसका मतलब ये है कि यानी एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले के लोग थे, उन्हीं कबीलों के अंदर हमने पैगंबर भेजा, उन्हीं में से। देखें, एक तो होता है पैगंबर कहीं बाहर से आए तो बाज़ तबीयतों पर ग्रह होता है, वो ईमान नहीं लाते, और हमने पैगंबर इन्हीं में से भेजा, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना। यानी इन्हें तो मानना चाहिए था कि कोई बाहर का आदमी हमारे ऊपर लीडर नहीं है, हमारा कायद नहीं है, बल्कि हमारे अपने ख़ानदान का है। लेकिन कोई कायद और बड़ा अपने ख़ानदान, अपना खून वाला हो तो इंसान उसके साथ डबल ताउन करता है, एक कायद होने की हैसियत से और एक उसके साथ अपने ख़ानदान और करीबी ताल्लुक़ होने की वजह से। तो हमने जो पैगंबर भेजा वो इन्हीं का भाई था, यानी इन्हीं में से था नसबी तौर पर, कबीले और ख़ानदान के एतबार से। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह, का ए मेरी कौम तुम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद अल्लाह के अलावा, इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं हो तुम लोग मगर तुम झूठ गढ़ने वाले हो, झूठ गढ़ने वाले हो, यानी तुम अल्लाह पर बहतान बांधते हो कि ये जो तुम अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हो, तो गोया ये अल्लाह पर झूठ बांधना है। अल्लाह के साथ तो कोई शरीक नहीं, तो कोई गैरुल्लाह को शरीक कर रहा है तो ये अल्लाह पर बहतान बांध रहा है। या कौम ला असलुकुम अलैहि अजरा, ए मेरी कौम में नहीं सवाल करता तुमसे अपनी इस तबलीग पर किसी उजरत का, अलैहि इस तबलीग पर, मैं अपनी इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो नहीं है मगर उस ज़ात पर जिसने मुझे पैदा किया, फ़तरनी, जिसने मुझे पैदा किया। अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम लोग अक़ल नहीं रखते हो? लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ, दावत पर तुमसे उजरत नहीं मांग रहा कि तुम ये समझोगे कि शायद पैसों के लिए मुझे दावत दे रहा है। मेरी उजरत तो मुझे वो अल्लाह देगा जिसने मुझे पैदा किया, यानी जब उसने मुझे पहले खिलाया पिलाया तो वो मुझे मुस्तक़बिल में भी खिलाएगा पिलाएगा। तो बका भी अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि ईजाद अल्लाह की तरफ से हुई है, तो फ़तरनी में ईजाद है, बात समझ रहे हो? फ़तरनी में ईजाद की तरफ इशारा, जब अल्लाह ने ईजाद पैदा मुझे किया तो मुस्तक़बिल में बका बाकी भी मुझे अल्लाह रखेगा, तुम्हारे पैसों की और उजरत की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी एक बात अर्ज़ की थी, अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर उजरत नहीं लेते थे, इसलिए तासीर ज़्यादा होती थी। जो उजरत मुकर्रर कर देते हैं उनकी गुफ्तगू में तासीर नहीं होती। जैसे बाज़ ख़तीब होते हैं ना, अब एक जगह बयान के लिए आएंगे, उनका रेट थे 40,000 रुपये। वो एक नज़म ख़ान को बुलाने के लिए उससे बात की, भाई एक साथी ने, कितना? 25,000 रुपये, एक नज़म पढ़ने के 25,000 रुपये, तिलावत करने वाला कारी साहब 15,000 रुपये, बयान वाला 20,000 रुपये। ये इन्होंने दीन को बना दिया कारोबार। इसलिए ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अमल नहीं होता, 5-6 टखनों से नीचे होते हैं,
بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، تقوی زندگی میں نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، اس لیے ان کی گفتگو میں کوئی تاثیر بھی نہیں ہوتی۔ اور جو انسان مخلص ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنی اجرت پر کبھی بھی کسی مال کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہی فرمایا کہ میری اجرت تو اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہارے اندر عقل نہیں ہے، جب پیدا اللہ نے کیا تو مستقبل میں بھی اللہ